یہ 9th مجلس ہے اور شب 10. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. جب زائر نجف اشرف سے کوفہ جاتا ہے مولا کے گھر پہ، اللہ ہم کو جانا نصیب ہو مولا کے گھر کو. وہاں سے ہم سب مسجد کوفہ جاتے ہیں. مسجد کوفہ کی زیارت کے بعد جب آپ مولا کے گھر آتے ہیں، پلیز میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می. جب مولا کے گھر میں، مولا کا گھر آف کورس وہی بلڈنگ تو نہیں ہے، جگہ وہی ہے، اسی انداز کا. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو مولا کے گھر کو بتایا جاتا ہے 1400 سال کے بعد بھی آج بھی بتایا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا گھر یہ تھا، مطلب یہاں پہ تھا. اور اسی کے پیچھے اندر ہی جب آپ اندر جاتے ہیں رائٹ پہ مولا کا گھر ہے، اس کے سامنے ایک ایسے کھنڈرات نظر آتے ہیں. بتایا جاتا ہے کھنڈرات کیا ہے. ایک بالکل کھنڈرات. جب پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو بتایا جاتا ہے یہ ظالم ابن زیاد کا محل تھا. جو پیلس تھا وہ کھنڈر ہو گیا، جو چھوٹا سا گھر تھا وہ آج باقی ہے. ظالم ابن زیاد جس محل میں رہ کر ظلم عظیم کرتا تھا، جو قاتل امام حسین ہے، دشمن علی ہے، اس ظالم کا کھنڈر ہو گیا آج محل. اور اس نے جن جن لوگوں کو شہید کیا، میثم تمار جس میں سر فہرست ہے، آپ سب جانتے کہ کیا ظلم سے شہید کیا جناب میثم کو. ہاتھ کاٹے، میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، پھانسی دی، ہینگ کر دیا، آخر میں زبان کاٹ دی. دوستو میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، امام علی کی محبت میں زبان کٹی. دار پہ چڑھے، پکار کے کہا صدقت یا امیر المومنین، جب زبان کٹ رہی تھی. اس لیے کہ امام علی نے کہا. اب سوچو کتنی آسانی سے میں نے بول دیا، کیا حال ہوا ہوگا تکلیف کا. ان کا جرم کیا تھا، میثم کا کرائم کیا تھا. خدا نہ خواستہ کیا انہوں نے کسی کا مال لوٹا تھا؟ کیا خدا نہ خواستہ وہ ڈاکو تھے؟ صرف ولایت امیر المومنین، میں یہی بول رہا یوتھ کو شارجہ امام بارگاہ علی رضا کے ممبر سے کہ it's your responsibility, you have to protect the ولایت of امیر المومنین. اگر تم کو سروائیو کرنا خالی زبان سے مت بولو کہ you love امام علی. If you love امام علی then do something for امام علی. If you really love امام علی then live for امام علی. زندہ رہو مولا کے لیے، مولا کے لیے کام کرو. مولا کو ڈمشیا نہیں چاہیے. اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دا سیم تھنگ. میں سارے سننے والوں کو بول رہا ہوں، ہر اپنے اپنے طریقے سے کام کرو. ہر آدمی پیسہ نہیں خرچ کرے. کوئی غریب ہے وہ بھی کام کرے، کوئی ہاتھ سے کر سکتا وہ بھی کرے، کوئی پین سے کر سکتا وہ بھی کرے. کچھ نہیں کر سکتے. اپنے اخلاق کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنی زبان کو اتنی صاف بنا لو کہ تم سے لوگ مل کے یہ بولے کہ علی والا ایسا ہوتا ہے. زبان میں تلخی کو پیدا مت کرو، زبان میں کڑواہٹ کو پیدا مت کرو کہ زبان کھلے تو ایسے پتا چلے کہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل رہا. یہ نہیں کرو، بلکہ کچھ نہیں کر سکتے، can't do anything. اپنی زبان سے تو محبت سے تو بات کر سکتے، تمہارا بیہیویئر تو صحیح ہو سکتا. کتنے میں نے واقعہ سنا ہے کہ شیعت جو پھیلی ہے، اسلام جو پھیلا ہے ان کے کردار سے، محمد اور آل محمد کے کردار سے پھیلا، محمد اور آل محمد کے اخلاق سے پھیلا. لوگ دنگ ہو جاتے تھے کہ ایسے اخلاق، اتنا اچھے اخلاق. آج ہمارے اخلاق ہم خود اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم لوگوں سے کیسے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پیسے والوں سے بڑی محبت سے، بڑے اخلاق سے. میں یہ نہیں بول رہا پیسے والا ہوگا، ملینر ہوگا تو میں بہت ہی اچھے اخلاق سے بات کروں گا. اب کوئی غریب آئے گا، کوئی یتیم آئے گا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یتیم آئے گا، کوئی مسکین آئے گا جس کا کوئی سٹیٹس نہ ہو، وہ رشتہ دار آئے گا. and how we talk, how we behave with them. کبھی سوچا یہ بات؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تم کو پروپوگیٹ کرنا ہے. شیعتنا کونوا لنا زینا. تمہارے اخلاق سے لوگ تمہارے پاس آنکھیں بولیں کہ ان کے اخلاق ایسے تو ان کے امام کے اخلاق کیسے ہو. ان کی زبان اتنی میٹھی تو امام کی زبان کتنی میٹھی ہوگی. یہ چیزوں کو چیک. اگر تم نے کوئی ایک صفت، میں بولتا نا کوئی ایک صفت تو لاؤ جس کے بعد you can say کہ I really love امام علی and I follow the path of امام علی. کہیں کا شیعہ ہو، سب سے پہلے چیز بیٹھ کر محفلوں کو چیک کرو، اپنی پارٹیز کو چیک کرو،
اپنے سرکل کو چیک کرو, اپنی سراؤنڈنگز کو چیک کرو, اپنے ڈائننگ ٹیبلز کو چیک کرو, اپنے ڈرائنگ رومز کو چیک کرو. کیسے بات کر رہے, کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ میں, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہے کہ تمہارے فرینڈ سرکل میں تم کیا بات کر رہے, تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا بات کر رہے. when you come to mosque, how you speak, what you talk. مسجد آ رہے تو کیسے بات کر رہے, امام بارگاہ رہے تو کیسے بات کر رہے, مجلس کے بعد کس کے لیے بات کر رہے, امام کے لیے بات کر رہے, کوئی اچھی بات کر رہے, کوئی اچھی ایڈوائس کر رہے, یا لوگوں کی بات کر رہے کہ وہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا. اس بیک بائٹنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, بیک بائٹنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. کسی کے تعلق سے ایسا اوپن ہو کے مت بولو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے کہ جس سے محبت علی تم سے دور ہوتی جائے گی. یہ بیہیویئر صحیح ہونا. اگر میرا بیہیویئر, میرے اخلاق, میری بات چیت اگر یہ صحیح ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. اسی کے ذریعے آج کے دور میں, اور دو چیزوں سے تم پروپوگیٹ کر سکتے, دو چیزوں سے تم پروپوگیٹ کر سکتے تعلیمات آل محمد کو. ایک علم کے ذریعے, اس لیے کہ امام علی کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. یہ میرے مولا کا جملہ, عابد ابراہیمی کا جملہ نہیں. میرا مولا بولتا ہے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہے. آج جتنا تمہارے پاس علم آتا رہے گا, جتنا تم ایجوکیشن لیتے رہو گے, اتنے تم مضبوط ہوتے جاؤ گے, اتنا تم کو کربلا بھی سمجھ میں آئے گا, امام علی بھی سمجھ میں آئے گا. علم کے ساتھ میں یوتھ کو بول رہا ہوں, پروفیشنل کورسز میں آؤ, ماسٹرز کرو, ہر چیز میں کر کے پروپوگیٹ کرو ٹیچنگز آف امام علی کو. اب 40 آ رہا, اتنا بڑا ایونٹ آ رہا, اتنا بڑا دن آ رہا کہ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز کی تعداد میں لوگ, اللہ ہم سب کو 40 حسین کی زیارت نصیب کرے. کربلا میں سب جمع ہو رہے 40 حسین کے, اللہ ہم سب جمع ہو جائیں. سلام علی الحسین, وہاں جا کے مولا حسین کو سلام کریں. تو جب سلام کرو تو پورا سلام کرو, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا. سب جا کے سلام کر رہے, ملینز کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے. وہاں پہ بھی یہ مجلس ریلے ہو رہی, جہاں 145 کنٹریز میں یہ مجلس سنی جا رہی اس وقت, شارجہ امام بارگاہ علی رضا کی. اب آپ یہ بولیے کہ پوری دنیا سے کربلا محلہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں, پوری دنیا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں. کس کو معلوم ہے کہ پوری دنیا سے جمع؟ اگر آج آپ گوگل کرو کہ دا موسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ, پیسفل, پیسفل لفظ ہے, پیسفل پہ میں زور دے رہا, دا موسٹ پیسفل گیدرنگ, تو آج کئی سالوں سے 40 حسین کربلا 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 آتا ہے. دنیا کو بتا دیا کہ کربلا پیس کا مقام ہے. میں کیا بول گیا؟ دنیا کو پتا چل گیا کہ کربلا اگر جمع ہونا ہے, کہیں پیسفل گیدرنگ ہے تو کربلا ہے. پتا چل گیا, دنیا کو پتا چل گیا کہ اگر پیسفل گیدرنگ ہے تو کربلا ہے. ہماری زندگی میں بھی پیس لاؤ نا, گھروں میں بھی پیس لاؤ نا, ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ بھی پیس لاؤ, ہسبینڈ وائف کے ساتھ بھی پیس لاؤ, اپنے سسرال میں بھی پیس لاؤ, اپنی فیملی میں بھی پیس لاؤ. ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بھی تو پیس لائے, بیکاز سب حسین کے چاہنے والے. دنیا بول رہی کہ کربلا میں جو جمع ہو رہے وہ پیسفل لوگ ہیں, اور ہماری زندگیوں میں کیا ہے, ہم کتنی اب پیس ہماری لائف میں ہے. ماں باپ کے ساتھ کیا ہے, کل میں نے بول دیا, نہیں بولوں گا, میں بول رہا آپ سے, ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے, پیس ہے. صورت نہیں دیکھ رہے ایک دوسرے کی, پھر کیسے امام کے عزادار بن رہے یار. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں پیس لے کر آؤ. اس لیے کہ آج کربلا پیس کا پیغام دے رہی ہے. دنیا کو بتاؤ کہ جو کربلا کے ماننے والے ہیں, جو فالوور آف امام حسین ہیں, ان کی زندگی میں پیس ہے, وہ پیسفل لوگ ہیں. ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرو, لائن کو ڈیوائیڈ کر کے دنیا کو بتاؤ کہ وہ اور مسلمان ہیں, ہم اور مسلمان ہیں. ہمارے پاس صرف اسلام پیس کا میسج دیتا. اور آج بھی میں امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے امن کا پیغام دے رہا, پیس کا پیغام دے رہا کہ ہم کو بتانا ہے دنیا کو کہ ہم سے زیادہ پیسفل لوگ کوئی نہیں, ہم سے زیادہ پیسفل لوگ کوئی نہیں, اور ہم پیس صرف اور
امن کا پیغام ہمیشہ اچھا پیغام، تمہارے اماموں کا یہ پیغام. کبھی امام نے، ایون امام نے عاشورے کے دن آخری مومنٹ تک ایوائڈ کیا جنگ کو. امام حسین نے جنگ نہیں کی، یزید نے جنگ کی. حسین نے جنگ نہیں کی، مولا حسین لاسٹ مومنٹ تک ٹرائی کرتے رہے کہ جنگ ایوائڈ ہو جائے. سیم چیز امام علی نے جمل میں کیا، سیم چیز امام علی نے صفین میں کیا، سیم چیز اللہ کے رسول نے بدر و احد و خندق و خیبر. ہمیشہ پیس کا پیغام دیا، ہمیشہ پہلے دعوت دی. تو دنیا کو بتاؤ شیعتنا خونو لنا زینہ ہے کہ میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بن جاؤ. کبھی امام نے اٹیک نہیں کیا، جب سامنے والے نے اٹیک کیا تو ڈیفینڈ کیا. اور کربلا وہی ہے، کربلا وہی ہے. تو آج بھی ہم بتائیں، دنیا کو بتائیں کہ the most peaceful person on the earth is امام علی کے اور مولا حسین کے چاہنے والے. آج آپ دنیا بول رہی ہے آپ کو کہ کربلا کی واک. آپ سمجھو یہ جو واک ہے، واک ٹو پیراڈائز، واک ٹو پیراڈائز، ایک جنت سے دوسری جنت میں جانا. نجف اشرف سے اللہ ہم کو زیارت نصیب جانا، کربلا مولا تک جنت میں جانا، ایک جنت سے دوسری جنت پہ جاتے. دس از کالڈ واک ٹو پیراڈائز. ایک ایک قدم کا اجر عظیم، ایک ایک سٹیپ کا اجر عظیم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ تمہارے 70-80 میل یا 90 میل جو بھی ہے کتنے قدم پہنچے. 1400 پولز کیسے تم کراس کرتے ہو، ایک ایک قدم تمہارا چلتا ہے. کیا اجر تمہارے سارے 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 بیڈ ڈیڈز ریز ہو جاتے، تمہارے گڈ ڈیڈز معراج پہ پہنچ جاتے. اتنا ثواب ہے، انبیلیویبل. لیکن اتنی بڑی واک کو کہ پورا جنت کی طرف جا رہی، ایک جنت سے دوسری جنت. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیطان خوش ہو رہا ہے اس سے؟ شیطان نے چھوڑ دیا آپ کو کہ نہیں جاؤ کوئی بات نہیں، میں ہار گیا تم جیت گیا؟ نو. 100% شیطان تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ معاف کرے. 100% شیطان یہ کوشش کرے گا کہ تمہاری واک خراب ہو جائے، تمہاری یہ محنت ضائع ہو جائے. اگر تم وہاں پہ واک تم ویسے کر رہے کہ شیعتنا خونو لنا زینہ، کہ جس سے امام راضی ہو جا رہا، تو اس کی شکست ہے، شیطان کی ڈیفیٹ ہے. وہ کبھی ہونے نہیں دے گا. وہ he will try his best. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ جو ہتھیار شیطان استعمال کرے وہی ہتھیار اس کے اوپر استعمال کر. اس میں کئی چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو بولنا ہے. وہ سب سے پہلے آپ کو خراب کرے گا کہ تمہاری واک میں تمہاری زبان سے کوئی ایسی جملے نکل جائیں، تمہاری زبان سے کوئی ایسے جملے نکل جائیں جو کسی کو ہرٹ کر دے، کسی کے بارے میں نکل جائیں، کسی کے بارے میں تمہاری زبان سے کوئی جملے نکلے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. غیبت ہو جائے. 3-3.5 دن کی واک ہے. میری خواہش، میرا مقصد یہ نہیں ہے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. غلط بالکل نہیں سمجھنا، غلط بالکل نہیں سمجھنا. مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کی، لیکن میں خالی آپ کو ایک ریمائنڈ یہ کر رہا کہ اگر کسی مومن نے بھی تم سے کسی کے، عورت کو بھی بول رہا، مرد کو بھی بول رہا، لڑکی کو بھی بول رہا، تم واک کر کے موقف میں جاتے ہو، ریلیکس ہوتے، وہاں پہ کوئی دوسرا مل گیا، ارے اس نے وہ خاندان میں وہاں پہ یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ، کوئی بات نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو کسی مومن کے لیے غیبت پیش آنے لگے. کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ کیا کرنا، وہی باتیں کرو کہ جو وہ فریم کے اندر آ رہے، جو فریم کے اندر آ رہے، وہ باتیں کرنا. کوئی ایسا جملہ اپنی زبان پہ استعمال نہیں کرنا کہ جس سے دوسروں کو ہرٹ ہو جائے، جو کسی کا عیب تمہارے سامنے آ جائے. تو یہ کوشش کرو کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے تمہارا پوری زیارت خدا نہ خواستہ لاکھ بار خدا ضائع ہو جائے. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ادرس. بس یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیک اباؤٹ ادرس. مطلب یہ ڈیسائیڈڈ. اور کہاں سے؟ یہ نہیں کہ کربلا نجف اشرف پہنچ کے when you start your walk you will do it. No, when you leave تو کم از کم گھر سے نکلنے سے پہلے دنیا کے جس حصے بھی آپ جا رہے
وہاں سے پہلے سے پریکٹس کر لو، اس لیے کہ ہماری عادت ہے کہ اس کے بارے میں واٹس ایپ دیکھ لیا، واٹس ایپ تو دیکھو ہی مت، واٹس ایپ میں 1000 میسج لکھ دو کہ بابا پلیز میں زیارت میں ہوں، I'm going to زیارہ، I don't want to talk، کچھ ہی بات نہیں کروں گا۔ دوستو تمہاری زیارت، تم جنت میں چلے جاؤ، ایسے جا کے آؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ، نیو بورن بیبی جب دنیا میں آتی ہے، اس کے کوئی گناہ ہوتے؟ ایسا کریم ہے، تم نے صرف جا کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول، تم ایسے پاکیزہ باہر آؤ گے، ایسے پاکیزہ کہ تم تصور نہیں، جیسا نیو بورن بیبی، اللہ کریم ایک لمحے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تم جنتی بن کر آؤ گے، تم جنت میں جا کر رہ کر آ رہے، نجف اشرف میں ہو یا کربلا میں، جتنے دن تم کربلا مولا میں ہو تمہاری زندگی سے مائنس کر دیے جاتے، پلس کر دیے جاتے، اتنے دن بڑھا دیے جاتے۔ کربلا وہ ہے پہلی چیز، جانے سے پہلے زیارت کو، وہ جنرل میسج نہیں بھیجنا کہ if I hurt you I'm sorry، ایک جنرل میسج پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو چلا گیا، یہ میسج نہیں۔ جانے سے پہلے اپنے سگے بھائی بہن سے اگر تم ناراض ہو تو راضی کر کے جاؤ، باقی ایسا نہیں کہ جاتے وقت بات کر لیا، آ کے ڈیسائیڈڈ ہے کہ آ کے بات نہیں کروں گا، وہ معافی نہیں ہوتی۔ پھر بول رہا ہوں ویری کلیئر ان مائی میسج، جب تم جا رہے ہیں، جانے سے پہلے ایک فارمیلٹی ہے، جا کے تم نے کہا ہم سوری، لیکن دل میں میرا بھرا ہوا ہے، دل میرا بھرا ہوا میری بہن سے، دل میرا بھرا ہوا میرے بھائی سے، دل میرا بھرا ہوا میرے خاندان والوں سے، اس سے بھی ناراض ہوں، میں بڑا زیارت پہ جا رہا نہیں۔ تم اس کریم کی بارگاہ میں جا رہے کہ جس نے عاشورے کے دن اتنے بڑے گناہگار کو معاف کیا تھا، تم بھی جانے سے پہلے اپنے سارے رشتہ داروں کو دل سے معاف کر کے جاؤ کہ اب آنے کے بعد جیسا سگا بھائی ایک بھائی کے ساتھ رہتا، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے۔ تم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ آنے کے بعد پھر میرے تیریوں پہ بل آ گئے، پھر میرے آئی بروز کھڑے ہو گئے، پھر میں نے کہا نہیں وہ تو زیارت میں جانے سے پہلے کی معافی تھی، میں نے تھوڑی کچھ تم کو معاف کیا۔ یونائٹ کربلا، یونائٹ کا نام ہے، کربلا شیعتنا کنو لنا زینہ کا نام۔ سمجھ میں آئی بات کہ جانے سے پہلے تم بالکل کلین ہو کے جانا۔ جب تک تم معاف کر کے کسی کو نہیں جاؤ گے، ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ مولا حسین ہم کو معاف کریں گے؟ شیعتنا کنو لنا زینہ، کون سی صفت اس سال 1443 ہجری میں، کون سی چیز مولا حسین کی ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا؟ کم از کم یہی امپلیمنٹ کر رہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو زیارت پہ نہیں جا رہا وہ اس کو معاف کرنا نہیں ہے، جو زیارت پہ جا رہا صرف وہ کرے، نہیں۔ اب یہ میرا میسیج گلوبل میسیج ہے کہ اگر تم نہیں بھی جا رہے زیارت کا، آج 9 سفر ہے، امام بارگاہ علی رضا کے منبر سے بول رہا، 9 سفر ہے، چیک کرو اپنے فیملی میں، کسی سے تم ناراض ہو تو اس کو راضی کر کے جاؤ، کربلا راضی کر کے جاؤ، کربلا، پھر تم سے حسین بھی راضی ہوں۔ دوسری چیز یاد رکھو، جو شیعتنا کنو لنا زینہ، ہمارے لیے زینت بن جا۔ سب سے پہلے یہ چیز کہ کوئی امام کا چاہنے والا رزق حرام پیٹ میں رکھ کے نہیں جانا ہے۔ مجھے معاف کر دے اللہ، تو مجھے معاف کر دے اللہ، تو مجھے معاف کر دے۔ رزق حرام پیٹ میں رکھ کے جانا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ آج کے بعد میں بھی حق مادر حسین دوں گا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں نے بولا اس سیشن، مادر حق حسین ادا کر کے جاؤ۔ and you decide yourself کہ یہ ہمیشہ دوں گا، ہمیشہ دوں گا، یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ میں یہ ہمیشہ دوں گا۔ مادر حسین کا حق، مادر حسین کا حق میں ہمیشہ دوں گا، یہ ڈیسائیڈ کر لو۔ اتنا ضروری ہے خمس کو دے کے جانا، اس لیے کہ تم کو آتے آتے کربلا کا کفن لانا ہے، تم کو آتے ہوئے کربلا مولا سے کفن لانا۔ اللہ ہم سب کو کربلا مولا کا کفن نصیب۔ تم کو کفن لانا ہے، اپنا لاسٹ ڈریس لے کر آنا ہے کربلا مولا سے، تو اس ڈریس کا خمس دیا ہوا ڈریس ہونا، زری سے مس کر کے یہ بولنا کہ مولا یہ وہ ڈریس ہے کہ جس کے سامنے پہن کر میں اللہ کے پاس جاؤں گا، آپ کے سامنے ہوں گا۔
مولا میری شفاعت کرنا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. حق ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں بول رہا، مظلوم بی بی. اور جو نہیں جا رہا یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں صرف حلال کھاؤں گا اور کچھ نہیں کھاؤں گا. اب تک جو غلطی ہوئی وہ ہوئی. 40 کا دن میرے لیے یا 17 صفر میری خمس کی ڈیٹ ہے، اب تک میں نے نہیں دیا. اس دن دے کے چہلم کی جو مجلس کروں اس میں بولوں شیعتنا کونو لنا زینا، ہمارے لیے زینت بن جاؤ. زینت وہی بن سکتا جس کے پیٹ میں حلال ہو. زینت وہی بن سکتا جو امام کا حق ادا کرے. اگر تم بیوی کا حق ادا نہیں کرو گے تم امام کے لیے زینت کیسے بنو گے؟ میں باتیں سخت ہیں لیکن یہ حق ہے، ممبر ہے کہ اگر آج میرے جملوں سے کوئی امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے ممبر سے جو میں پیغام دے رہا، اگر اس پہ پوری دنیا میں ایک لڑکا یا لڑکی نے بھی عمل کر لیا تو یہ پورا عشرہ میرا کامیاب ہو.